منصور صاحب آپ تو بہت معصوم بن کے یہ سوال کر رہے ہیں. الیکشن تو 2024 کا بھی بالکل ٹھیک ہوا تھا. سب سے پہلے تو آپ نے میاں صاحب کا حلقہ کھولا تھا اور کہا تھا کہ حلقہ کھل گیا, یہ ہے فارم 45, یہ ہے فارم 47. اب آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ الیکشن ٹھیک نہ ہو, تو اس میں تو آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے. دیکھیں جس طرح ابھی کاظمی صاحب نے فرمایا کہ وہ اس علاقے میں بھائی میری بات سنیں, میں نے کچھ نہیں کیا تھا, میں نے صرف اور صرف فارم 45 کو کمپیئر کر کے دکھایا تھا. میں کوئی اتھارٹی تو نہیں ہوں نا, میں نے تو صرف یہ دکھایا تھا. لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ وہ سارا کچھ دکھانے کے بعد, ہلکے کھولنے کے بعد شاید اگلا الیکشن تو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, اس کے بعد تو انہوں نے انجن ہی کھول دیا بھائی. اس کے بعد تو آپ نے دیکھا پھر 26 میں ترمیم کے بعد تو جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. منصور صاحب اس میں ایشو یہ ہے کہ ابھی جس طرح میرے بھائی کاظمی صاحب فرما رہے تھے کہ اس علاقے میں جنگ لڑی گئی ہے اور اس وجہ سے ووٹ زیادہ, اور آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پوری جنگ کی پلاننگ کی تھی, تو میرے خیال میں سمبڑیال کی عوام سے شاید وہ بلو پرنٹ شیئر کیا گیا ہو جنگ کا, جس کی وجہ سے عوام نے باہر نکل کے ووٹ ڈالیں. باقی بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہر الیکشن کے بعد اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. آج پیپلز پارٹی والے بھی الزام لگا رہے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی الزام لگا رہے ہیں, لیکن کیا اوورآل کیا آپ کو وہ جو ماحول تھا وہ ویسا لگا کہ کنٹینر لگا دیے گئے اور آفس کو سیل کر دیا گیا؟ باقی تو دیکھیں جتنے ووٹ پڑے ہیں وہ آپ کے سامنے 58,000 پڑے تھے جنرل الیکشن میں نون لیگ کو, اب 78,000 پڑے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو 48 کے قریب پڑے تھے, اس دفعہ ان کو 40 پڑے ہیں اور ٹرن آؤٹ بھی غالباً تھوڑا کم رہا ہے. تو یقیناً نون لیگ کے ووٹ بینک میں تو اضافہ ہوا ہے, اور اس کی وجہ مجھے ایک ہی سمجھ آتی ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے بھارت کے خلاف جنگی پلاننگ کی تھی اور اس کے بعد یہ الیکشن جیتی, اور اب وہ مودی کے خلاف بیان دینے کے لیے لندن بھی چلے گئے ہیں. عید کے بعد امید ہے کہ وہاں پہ کسی بڑے پلیٹ فارم پہ وہ مودی کے خلاف کوئی بیان بھی دیں گے. تو وہ بالکل ٹھیک الیکشن ہوئے ہیں جی, نون لیگ پاپولر ہو گئی ہے. ادھر سے تو کاظمی صاحب بھی کھڑے ہوتے تو جیت جاتے, تو مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے سب کچھ. لیکن اطہر صاحب آن اے ویری سیریس نوٹ, آپ کو کس حد تک لگتا ہے یہ کتنا کو ڈاؤٹ فل الیکشن تھا دھاندلی کے لحاظ سے؟ آپ کی اس پہ کیا رائے آن اے ویری سیریس نوٹ؟ دیکھیں منصور صاحب, بہت ساری چیزیں ہیں نا, جب آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں وہ صرف الیکشن ڈے نہیں ہوتا, اس میں آپ کو ایک پورا پروسیس نظر آتا ہے. کیا صوبے کے اندر آپ یا کوئی بھی صحافی اس وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہوئی ہے؟ کیا کوئی بھی صحافی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آزادانہ طریقے سے پولیٹیکل؟ ایک منٹ, آپ نے اچھا کیا پوائنٹ آپ نے ریز کیا, ڈیفائن لیول پلینگ فیلڈ ان کانٹیکسٹ آف دس الیکشن. آپ کے خیال میں کون سی ایسی چیز تھی جس پہ لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو نہیں ملی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں انتظامیہ دوسری طرف تھی نا ساری. انتظامیہ آپ دیکھ لیں کہ کہیں جہاں سے بھی آپ فوٹیجز آئیں آپ کو نظر آیا کہ پولیس والے کہیں پہ پی ٹی آئی والوں سے اختلاف کر رہے ہیں, کہیں پہ وہ پیپلز پارٹی والے دوست سے کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو چیمہ صاحب تھے انہوں نے باقاعدہ الیکشن ڈے والے دن ویڈیو پیغام جاری کیا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, انتظامیہ جو کچھ کر رہی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ تو یہ ہوتی نا کہ انتظامیہ بالکل نیوٹرل ہوتی اور سب کو اتنے ہی مواقع ہوتے اور سب لوگوں کو سب کی لیڈرشپ بھی باہر ہوتی. آپ کی آدھی لیڈرشپ تو جو پنجاب کی اندر ہے, عمران خان صاحب کی کوئی تصویر نہیں دکھا سکتا. میاں صاحب تو جنگی پلان بنا رہے ہیں, عمران خان صاحب کی تو میں آپ کوئی بھی میڈیا پہ تصویر نہیں دکھا سکتا. تو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہو یا اس سے پچھلا الیکشن ہو, جب تک ماحول اس طرح بہتر نہیں ہوگا تب تک تو نہیں ہم کہہ سکتے